اب دیکھتے ہیں شزونہ اور کرمونہ کی فتح کس طرح ہوئی۔ طارق بن زیاد نے شزونہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مگر اہل شزونہ مطمئن تھے کہ جو شہر کی دیواریں ہیں وہ بڑی سخت ہیں، مضبوط ہیں، اور طارق بن زیاد ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور طارق بن زیاد کے پاس اس طرح کا کوئی سامان نہیں ہے جس سے وہ پتھراؤ کرے اور ان دیواروں میں شگاف پڑ جائے تو دیواریں کمزور ہو جائیں اور یہ شہر کے اندر داخل ہو سکے۔ مگر ان کی یہ خوش فہمی انہیں لے ڈوبی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ جب ان کا بادشاہ راڈرکس مسلمانوں سے معرکہ آرائی کے لیے نکلا تھا تو وہ بے شمار بار برداری کے جانوروں پر مضبوط رسے لدوا کر لایا تھا۔ طارق بن زیاد نے ان رسوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ طارق بن زیاد نے انہی رسوں کی مدد سے سیڑھیاں بنوا لی تھیں۔ شزونہ کا لشکر یہ سوچے بیٹھا تھا کہ جب مسلمان فصیل پر حملہ آور ہوں گے تو وہ سنگ باری کر کے انہیں مار بھگائیں گے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کا مقابلہ ایسے بے نظیر لشکر سے پڑا ہے جو شب خون مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ وہ مجاہدین تھے جو سر پر کفن باندھ کر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ طارق بن زیاد جب شزونہ پہنچا تو وہ شہر سے باہر خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف اہل شزونہ کا لشکر فصیل کے اوپر اس جگہ جمع ہو گیا جس طرف طارق بن زیاد کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ رات ہوئی تو طارق بن زیاد نے مشعلیں روشن کروا دیں۔ اب ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اس روشنی میں کوئی بھی لشکر ان پر شب خون نہیں مار سکتا تھا۔ اب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے سالار کی کمان میں دیا اور باقی لشکر لے کر خود پڑاؤ سے پیچھے ہٹ کر ایک لمبا چکر کاٹ کر فصیل شہر کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے شزونہ کا لشکر ہٹ کر طارق بن زیاد کے لشکر کے پڑاؤ کی طرف جمع ہو گیا تھا۔ رات گہری اور تاریک تھی۔ طارق بن زیاد اپنے لشکریوں کے ساتھ رسیوں کی سیڑھیاں لگا کر فصیل شہر پر چڑھ گیا اور شزونہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ شزونہ کا لشکر زیادہ دیر تک طارق بن زیاد کے لشکر کے آگے ٹھہر نہ سکا۔
اہل شزونہ کا لشکر کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ دشمن کی قوت مدافعت کمزور پڑنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے طارق بن زیاد کے لشکر نے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا۔ اتنے میں شہر کے باہر والا لشکر بھی برق رفتاری سے بڑھتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ اہل شزونہ کا لشکر طارق بن زیاد کے لشکر سے بھڑ گئے۔ ہولناک جنگ ہوئی۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے اہل شزونہ کے اس لشکر کو بھی کاٹ کر رکھ دیا، اور یوں شزونہ پر طارق بن زیاد کے لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ شزونہ کی فتح کے بعد طارق بن زیاد ایک دوسرے شہر کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا قلعہ بڑا مستحکم تھا۔ یہ قلعہ پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اہل شہر نے مسلمانوں کے حملے کی خبر سنی تو ان کی ہمت جواب دے گئی۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے آگے بڑھ کر شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اس شہر کے رہنے والوں نے بغیر کوئی جنگ کیے ہی تمام علاقہ، تمام شہر طارق بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اب اس فتح کے بعد طارق بن زیاد نے وہاں بھی اپنا ایک حاکم مقرر کیا اور خود اپنے لشکر کے ہمراہ اندلس کے ایک اور شہر کرمونا کی طرف پیش قدمی کی۔ کرمونا اشبیلیہ صوبہ کا ایک اہم شہر تھا۔ طارق بن زیاد نے شہر کے نواح میں قدرے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ فصیل شہر پر کرمونا کا لشکر جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ طارق بن زیاد کے لشکر کو نگاہ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر شب خون مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ طارق بن زیاد ماہر جنگجو تھا۔ وہ حالات پر پوری طرح مکمل نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جب نصف شب گزر گئی تو اس لشکر نے، جب آدھی رات گزر گئی تو اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے پڑاؤ میں رہنے دیا اور باقی لشکر کو لے کر کرمونا شہر کے شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل کرمونا کو مسلمانوں کی اس پیش قدمی کا بالکل علم نہ ہوا۔